بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ابھی تک آپ نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بنی گھنٹی کے نشان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں یہ سب نہیں کر سکتی، آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ اس نے اب خوف کے ساتھ ساتھ باپ اور بھائیوں کی بدنامی اور اپنی عزت کے ڈر سے مزاحمت کی اور ساتھ ہی اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے ہی اسے اپنے پیٹ پر کسی چیز کا دباؤ محسوس ہوا۔ خاموشی سے بیٹھی رہو اور جو میں بول رہا ہوں وہی کرو۔ لفظوں کے ساتھ ساتھ اس نے پسٹل کی نال کا دباؤ نور کے پیٹ پر ڈالا تو وہ ڈر کی وجہ سے پسینے میں نہا گئی۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ قاری صاحب نے اس کالی آنکھوں والے کے اشارے پر نکاح شروع کیا تو نور نے ایک بار پھر سے مزاحمت کی۔ کہا نہ چپ کر کے بیٹھو اور جو قاری صاحب پوچھ رہے ہیں بس اس کا جواب دو۔ لہجے میں سختی کے ساتھ ساتھ اب اس کی آنکھوں میں بھی غصہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں یہ سب نہیں کروں گی، بے شک تم جو مرضی کر لو۔ اس نے پسٹل کی پرواہ کیے بغیر اپنی عزت کی خاطر چیخ کر کہا اور ساتھ ہی کرسی سے اٹھی۔ ٹھیک ہے، تمہیں کسی صورت نہیں مار سکتا، بس تمہاری میم اور جو کچھ اسٹوڈنٹ دوسری کلاس میں موجود ہیں انہیں تمہارا انکار اور یہ چیخنا چلانا 2 منٹ میں اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچا دے گا۔ نور کے چیخنے کا کوئی بھی اثر لیے بغیر اس نے موبائل نکال کر کال ملائی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک شخص کا نام لے کر اسے شوٹ کرنے کا کہا تو نور کی آنکھیں خوف سے مزید پھیل گئیں۔ پلیز ایسا مت کرو، انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ باقی 5 نفوسوں کو دیکھ کر نور نے اس کالی آنکھوں والے کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ بگاڑا تو میں نے بھی تمہارا کچھ نہیں، پھر مجھے کیوں زبردستی کرنے پر مجبور کر رہی ہو؟ اٹھ کر اس کے قریب آتے ہوئے اس نے بہت ہی پیار اور نرمی سے کہا پلیز۔ نور نے زور سے آنکھیں بند کر کے اسے خود سے قریب ہونے سے روکا۔ اوکے، شاباش، اب اچھے بچوں کی طرح بیٹھو، جو قاری صاحب پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دو۔ پسٹل دوبارہ سے اس کے پیٹ پر رکھتے ہوئے وہ بے حد نرمی سے بولا پلیز میرے بھائی۔ نور نے پھر سے کچھ بولنا چاہا مگر اس سے پہلے اس شخص نے ہوا میں فائر کیا جو پسٹل میں لگے سلینسر کی وجہ سے آواز چھت سے ٹکراتے وہاں موجود سب لوگوں کو ساتھ کر گیا۔ اب ایک اور لفظ نہیں، جو بول رہا ہوں وہ کرو۔ اس کے بازو کو سختی سے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اس نے نور کو بٹھایا، ساتھ خود بھی بیٹھتے قاری صاحب کو نکاح شروع کرنے کا کہا، جو اس شخص کی دہشت سے پہلے ہی خوف زدہ تھے گولی چلانے سے اور وہ ہو گئے۔ اب اسی لیے اس کی بات پر اسپات میں سر ہلاتے کانپتی آواز میں نور کی طرف متوجہ ہوئے جو اب بے بسی سے بیٹھی رو رہی تھی۔ بیٹا، آپ کو زارون علی ولد احتشام علی سکہ حق مہر 50 لاکھ۔ قاری صاحب نے بولنا شروع کیا تو نور نے اس شخص کے خوف سے اس کی کوئی بات سنے بغیر ہاں میں سر ہلایا اور بے دہانی میں ان کی بتائی جگہ پر دستخط کرتے وہ دل میں اس شخص کا قتل کرنے کا ارادہ کر چکی تھی جس نے کچھ ہی دیر میں اس کی اور اس کے گھر والوں کی عزت کو یوں نیلام کر دیا تھا۔ اس کی رضامندی کے بعد قاری صاحب نے اس شخص سے بھی وہی سوال کیا اور اس کے دستخط کرتے ہی دعا کے بعد سب مبارکباد دینے لگے، جو اب کافی خوش لگ رہا تھا مگر نور بالکل ساکت آنکھوں میں بے یقینی لیے اس سارے ماحول سے بے خبر گمسم سی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ آپ لوگ باہر انتظار کریں، میں آتا ہوں، ان سب سے کہتے وہ اس کی جانب متوجہ ہوا جس کی آنکھوں سے مسلسل گرتے آنسو اب اسے تکلیف دے رہے تھے۔ تو سویٹ ہارٹ، آج سے تم میری ہو، صرف میری۔ اس کے جاتے ہی زارون نے دروازہ بند کر کے نور کا ہاتھ تھاما تو وہ بدک اٹھی۔ تم نے جو بھی میرے ساتھ کرنا تھا کر چکے، اب پلیز میرے قریب مت آنا۔ اس کی بات پر ہوش میں آتے اس نے خالی کمرے کو دیکھ کر بدخواہشی سے کہا قریب کب آیا، بس تمہیں منہ دکھائی دینا چاہتا ہوں۔ 2 قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس نے نور کے نقاب میں چھپے چہرے کو دیکھتے اپنی پیش رفت جاری رکھی۔ پلیز تم جو بھی ہو، پلیز میرے قریب مت آنا۔ پیچھے دیوار کے ساتھ لگتے اس نے پھر سے ہاتھ جوڑے۔ قریب آنے کا سرٹیفکیٹ مجھے چند منٹ پہلے اللہ کی طرف سے مل چکا ہے اور رہی بات کچھ کرنے کی تو میری جان میں ایک کام تمہاری مرضی کے خلاف کر چکا ہوں، دوسرا نہیں کروں گا۔ دیوار پر ایک ہاتھ رکھتے اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑی پسٹل نور کی پسلی پر رکھی۔ مجھے جانے دو۔ خوف سے آنکھیں بند کرتے وہ اس کی اس قدر قربت سے پریشان ہوئی۔ چلی جانا، ویسے بھی تمہارا بھائی ابھی اپنی بائک ٹھیک کروا رہا ہے۔
اسے آنے میں کچھ وقت لگے گا، تب تک تم اور بس میں۔ آنکھوں میں شوخی لیے اس نے نور کے کان کے قریب ہوتے سرگوشی کی تو وہ حاشر کے حوالے پر رونا بھول کر اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی، جو مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتے اوپر لگے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ بند کر چکا تھا۔ پلیز، اس کا ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کرتے وہ اندھیرے اور انجان شخص کی قربت پر پریشان ہو کر پھر رونے لگی، کیونکہ باہر شام کے سائے ڈلنے اور بارش کی وجہ سے پہلے ہی اندھیرا تھا اور اب اس کے لائٹ بند کرنے سے پورا کمرہ تاریک میں نہا گیا، مگر پھر بھی ایک طرف دروازے کی جڑی سے تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی۔ رویا مت کرو، تمہارا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، پسٹل کی نال مزید اس کے پیٹ میں گھساتے وہ باہر سے آنے والی ہلکی روشنی میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، پلیز، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ نور نے اس کا رومال ہٹانے کی جرت نہیں کی۔ کچھ نہیں بگاڑا، تم تو میری جان ہو۔ ہاتھ سے اس کی پن اتار کر اسے نقاب سے آزاد کرتے وہ اس کے گلابی چہرے کو دیکھنے لگا جو رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ بیوٹیفل، مائی ڈال۔ مسکراتے ہوئے زارون نے اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھا اور ساتھ ہی اسے اپنی آنکھیں بند کرنے کا حکم دیا، جو کسی بھی تاثر کے بغیر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس پر کوئی اثر ہوتا نہ دیکھ کر زارون نے پسٹل پینٹ میں رکھتے اس کی کمر میں ہاتھ رکھ کر خود سے قریب کیا، جو بے خوفی سے اب اسے دیکھ رہی تھی، مگر اس کے اگلے عمل سے وہ ڈر اور بے خوفی غصے اور بے بسی میں بدل چکی تھی۔ جب زارون نے خود اندھیرے والی سائیڈ پر ہوتے اسے کمر سے پکڑ کر تھوڑا اوپر کرتے اپنا رومال ہٹا کر اس کے ہونٹوں پر جھکتے اپنے رشتے کی پہلی مہر ثبت کی تو نور نے اس کے عمل پر اس کی شرٹ کو سختی سے مٹھی میں دبوچ کر اپنی آنکھیں زور سے بند کی۔ چند سیکنڈ بعد وہ اپنی شدت کا اظہار کر کے پیچھے ہٹا تو اس کے چہرے پر رومال پھر سے موجود تھا۔ شادی مبارک ہو مائی بیوٹیفل ڈال۔ پیچھے ہٹ کر اس کی آنکھیں بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے وہ بولا اور اس کے سکارف کو پکڑ کر واپس پن لگاتے پھر سے اس کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کی، مجھے ہمیشہ پاک چیزیں پسند ہیں اور میں کبھی بھی کسی ناپاک چیز کو نہیں چھوتا، اور تم میرے لیے چیز نہیں بلکہ میری پرنسس ہو، تمہیں میں کیسے نامحرم ہو کر چھو سکتا تھا۔ اپنی بات مکمل کرتے اس نے لائٹ آن کی اور اس کی کمر سے ہاتھ ہٹاتے الگ ہوا تو نور نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولی جو رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ آ جاؤ باہر۔ دروازہ کھولتے اس نے کارڈ پھر سے اسے تھمایا اور باہر کھڑے اپنے لوگوں کو اشارہ کرتے ڈپارٹمنٹ کا دروازہ کھولنے کا کہا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ چلو، تمہارا بھائی آ گیا ہے۔ اسے وہیں کھڑا دیکھا زارون نے بیگ اس کو پکڑایا جو حاشر کے آنے کا سنتے ہی کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر بیگ اٹھاتے جلدی سے کسی کو دیکھے بغیر باہر کی جانب بھاگی۔ اس کے جاتے ہی زارون نے اپنے بندوق کو باہر نکالنے کا کہتے اپنی شناخت کے متعلق وہاں موجود لوگوں کے ساتھ ساتھ نور کے ذہن میں بھی کئی سوال چھوڑ گیا۔ امید ہے آپ کو یہ قسط بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ۔